بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی روشنی۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ تو تورات شریف نازل ہوئی، آپ پر تورات شریف نازل ہوئی، ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کان کھول کر بیان کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھیلی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا تھا، جہاں وہ مصر یوں کہ 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی، ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر اسی طرح کے ظلم کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرائے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے گا، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب وہ بیت کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ دریا کی دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئی۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا، میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اسی طرح دیکھ بھال کر لے گی۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر میں آئے، اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ مار رہا تھا کیونکہ وہ اس سے بیگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کی گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل جائے۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والوں کو مار دیا جائے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اللہ حافظ.